بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 2581 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا، اور ایک طویل حدیث تھی۔ جہاں تک ہم پہنچے میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار کے اصحاب جب کوئی ہدیہ دینا چاہتے تو وہ انتظار کرتے تھے کہ جب سرکار میرے پاس آئیں، میری باری کے دن، اس وقت وہ ہدیہ دیں۔ تو یہ کہتی ہیں کہ سرکار کی جو ازواج تھیں وہ دو حصوں میں منقسم تھیں۔ ایک میں تھی اور بی بی حفصہ، حضرت سودا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اور باقی ازواج دوسرے گروہ میں تھیں۔ اچھا، یہ گروہ کوئی خدا نخواستہ کوئی لڑائی والا گروہ نہیں تھا، بلکہ محبت اور پیار اور ہم ذہن ہونے کے اعتبار سے یہ دو گروہ میں تقسیم تھیں۔ اور یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایک لفظ غیرت ہوتا ہے، اور غیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے ساتھ خاص ہو اس میں جب آپ کسی اور کی شرکت محسوس کرتے ہیں تو ایک دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو ناپسندیدگی کی کیفیت آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ ایسی نہیں ہوتی کہ آدمی قدرت و اختیار کے ساتھ کر رہا ہو، بلکہ وہ غیر اختیاری ہوتی ہے۔ جیسے گھر میں جب پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر ایک اس کو پیار کر رہا ہوتا ہے، گود میں لیتا ہے، تحفے تحائف دیتا ہے، اور یہ بچہ بھی آبزرو کر لیتا ہے کہ سب میری طرف متوجہ ہیں۔ پھر دوسرا بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے تو محبت تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑا بچہ ہوتا ہے نا، وہ بعض اوقات جیلس ہو جاتا ہے، تو وہ نہیں چاہتا کہ چھوٹے بچے کو پیار کیا جائے، وہ اپنے آپ کو آگے کرتا ہے کہ مجھے اسی طرح پیار کرو جیسے پہلے کر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بچے میں ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو وہ تو کوئی پلینر تو نہیں ہے، اس کا کوئی اتنا بڑا وسیع ذہن تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کے اندر بھی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ کیفیت کوئی ایسی نہیں ہوتی کہ کوئی خدا نخواستہ دل میں کینہ بغض رکھ کر خاص طور پر پیدا کی جائے، بلکہ یہ از خود پیدا ہوتی ہے اور قدرت و اختیار میں نہیں ہوتی۔ اور جو چیز انسان کی قدرت و اختیار میں نہ ہو اس پر انسان کی گرفت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ پھر کیفیت اتنی غالب نہ آئے، اور پھر اس کے بعد خدا نخواستہ کوئی باطنی تقاضا ایسا نہ بن جائے کہ جس سے متعلق یہ ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے اس کے خلاف انتقامی کارروائیوں پر انسان اتر آئے۔ جس سے کہ عمومی طور پر یہ آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کو قریب ہونا چاہتا ہے، لیکن دوسرا زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو رقابت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ خبروں میں آپ دیکھیں گے کہ جی فلاں نے ایک خاتون کی طرف میلان کی وجہ سے فلاں کو قتل کر دیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جی میں پسند نہیں کرتا تھا کہ یہ قریب ہو، اور میں چاہتا تھا، اور اس وجہ سے انتقامی۔ یہ جو ہے یہ چیزیں منع ہوتی ہیں، اور یہ ازواج مطہرات میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ ایک سرکار سے پیار کرتی تھی، محبت کرتی تھیں، اور وہ چاہتی تھی کہ سرکار کی توجہ ہماری طرف رہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ آپ نبی اور رسول ہیں، لیکن آپ ایک بشر بھی ہیں، اور آپ کے ساتھ بھی عوارضات بشریہ رہتے تھے۔ لیکن وہ بشری تقاضے ایسے نہیں ہوتے تھے کہ جیسے ہمارے ہیں کہ ہمارے بشری تقاضے تو ہمیں ناجائز کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کریم معصوم تھے، لیکن کیفیات آپ کے ساتھ بھی تھیں۔ انہی کیفیات میں سے ایک دل کا میلان بھی ہے جو ہر انسان کو لاحق ہوتا ہے۔ تو آپ کا قلبی میلان سب سے زیادہ ازواج میں حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اس کے ساتھ تھا، یا ان کی طرف تھا۔ پھر جب آپ کا وصال ہو گیا تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سب سے زیادہ میلان تھا۔ اور یہ روایت پہلے میں نے آپ کو سنا چکا ہوں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، یا رب کریم جو میرے قدرت و اختیار میں ہے وہ میں نے کیا، اور جو میرے قدرت و اختیار میں نہیں اس میں تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اس کی شرح کرتے علماء فرماتے ہیں کہ سرکار کے قدرت و اختیار میں یہ تھا کہ آپ تمام ازواج کے درمیان باریاں مقرر کر دیں، ایک دن ایک زوجہ کے پاس، دوسرے دن دوسرے زوجہ کے پاس، اور وہ سرکار نے کیا۔ اور جو آپ خود فرما رہے ہیں کہ میرے قدرت و اختیار میں نہیں، وہ ہے آپ کے دل کا مائل ہونا۔ وہ آپ کا سیدہ عائشہ کی طرف زیادہ دل مائل ہوتا تھا۔ اس میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک طرح سے درخواست عفو پیش کی کہ یا رب کریم مجھے معاف فرما دینا، کہ باقی ازواج کی طرف میرا دل اس طرح مائل نہیں ہوتا جیسے عائشہ کی طرف ہوتا ہے۔ اور یہ آپ بھی تسلیم کریں گے کہ یہ محبت کا معاملہ جو ہوتا ہے یہ من جانب اللہ ہے۔ اگر پاکیزہ ہو تو ہم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کی محبت چاہتا ہے جس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ آپ بہت سارے مجھے سن رہے ہیں، اور ہر ایک کا مرکز عقیدت ہو سکتا ہے مختلف ہو۔ کوئی کسی پیر صاحب سے عقیدت رکھتا ہے، کوئی کسی پیر صاحب سے، کوئی کسی عالم سے، کوئی کسی دوسرے سے، کوئی ایک مفتی صاحب سے، کوئی دوسرے مفتی صاحب سے،
اور جب وہ اپنے اس مرکز عقیدت کا تصور ذہن میں لاتا ہے تو دل مائل ہوتا ہے، خوشی پیدا ہو، دوسرے کا لائیں تو کوئی کیفیت نہیں بنتی۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ عالم تو یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، پیر یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کی محبت کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے، تو اس لیے یہ اس میں ہمارا قدرت اختیار نہیں ہوتا۔ یہی ازواج مطہرات کا معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تحاشا محبت ڈالی تھی، اور وہ چاہتی تھیں کہ سرکار ہمارے ساتھ ہوں، اور جو سرکار کی خوشی کے اسباب ہیں جب ہماری باری کا دن ہو تب ہوں۔ تو اب سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وجہ سے دو گروہ ہو گئے، ایک ہمارا گروہ تھا، ایک دوسرا گروہ تھا، اور یہ دوسرا گروہ جو تھا ان کو یہ معلوم تھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان انتظار کرتے ہیں کہ جب سرکار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جائیں اس وقت ہم ہدیہ اور تحفہ پیش کریں، اس سے سرکار زیادہ خوشی محسوس فرمائیں گے۔ ان کی دانست میں تو وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ تو اب یہ جو باقی ازواج تھیں انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ آپ سرکار سے کہیں کہ آپ کے اصحاب ایسا نہ کریں، بلکہ جب ہمارے پاس ہوں آپ تب بھی وہ تحفہ دیا کریں، جس کے پاس بھی ہوں وہ تحفہ دیا کریں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ تو اعراض فرمایا اور کوئی جواب نہ دیا۔ ام سلمہ اپنے ہم خیال خواتین کے درمیان گئیں تو انہوں نے بار بار کویسچن کیا تو کہا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ جب آپ نے پوچھا تو سرکار نے جواب دیا جو ہم پچھلے پروگرام میں یہاں تک پہنچے تھے۔ تو انہوں نے جب تیسری مرتبہ کہا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے عائشہ کے متعلق اذیت نہ دو، کیونکہ میرے پاس اللہ کی وحی کبھی اس حالت میں نہیں آئی جب میں اپنی کسی بیوی کے بستر پر ہوں سوائے عائشہ کے۔ تو یہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب تم تو ایک سادہ لوہی کے اندر یہ کویسچن کرتی ہو یا میرے ہی مطلب رضا کی خاطر، یعنی میرے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر تمہاری یہ تمنا ہے، لیکن مجھے اس چیز سے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی بات کہیں جس سے عائشہ کے بارے میں میرے دل میں کوئی خیال آئے، تو مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت بیان کی کہ کوئی زوجہ میری ایسی نہیں تھی کہ میں ان کے قریب ہوں اور اللہ کی وحی نازل ہو جائے سوائے عائشہ کے۔ اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں بعض کمالات ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہوتا، لیکن ہم اسے اس کا کمال قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی بہت ہی ذہین ہو اور ایک کن ذہن ہے، تو یہ حقیقتاً اگر آپ غور کریں گے آپ بھی تسلیم کریں گے کہ اللہ نے ایک کو زیادہ عقل دی دوسرے کو نہیں دی۔ کمال کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن ہم لوگوں کی طرف نسبت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑا باکمال آدمی ہے، بڑا ذہین ترین آدمی ہے، اور یہ بیچارہ اتنا باکمال نہیں ہے کہ اتنی ذہانت نہیں ہے، حالانکہ نہ اس کا قصور نہ حقیقتاً اس کا کمال، یہ تو میرے رب کی مرضی دی، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، تو اس لیے لیکن ہم اس کو کمال قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام جو معجزات دکھاتے ہیں حقیقتاً معجزہ تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یعنی ان کو یہ عطا کرتا ہے، کمال تو میرے رب کا ہے، لیکن چونکہ نبی کے ذریعے وہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے اس لیے ہم اسے نبی کا کمال بھی قرار دیتے ہیں۔ ایسے ہی سیدہ عائشہ کے پاس اگر سرکار ہیں اور وحی نازل ہو رہی ہے تو پیغام تو اللہ بھیج رہا ہے، تو کمال تو اللہ کا ہے، یہ فضل سارا اللہ کا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس فضل کو جس وقت وہ نازل ہو رہا ہے اس وقت جو قریب موجود ہیں اس کی فضیلت میں بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اور کوئی زوجہ ایسی نہیں تھیں کہ جن کے میں ساتھ ہوں اور وحی نازل ہو سوائے سیدہ عائشہ کے۔ یہ اشارہ کر دیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضیلت اور اپنے کمال کو بعض اوقات ظاہر کر کے کسی کے لیے فضیلت اور کمال کو پیدا کر دیتا ہے، اس کے لیے فضیلت اور کمال کا پہلو نکالتا ہے، تو اس میں پھر اللہ کی طرف تو کمال کی نسبت ہوگی اس بندے کی طرف بھی ہوگی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت ہی زیادہ پیار فرماتے تھے، اور اگر کوئی نادانستہ طور پر سیدہ عائشہ کی وجہ سے سرکار کے لیے باعث اذیت بنتا تو سرکار کو اس سے تکلیف ہوا کرتی تھی۔ اس چیز کو ہمیں اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا رسول اللہ میں آپ کو اذیت دینے کی وجہ سے اللہ سے توبہ کرتی ہوں، یعنی مجھے تو یہ احساس نہیں ہوا، نہ کوئی آپ کا ارادہ تھا، تو آپ نے فوراً اپنی بات سے رجوع کیا۔ پھر ان ازواج نے حضرت سیدنا فاطمہ بنت رسول اور رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ وہ آپ سے عرض کریں کہ آپ کی ازواج آپ کو اللہ کی قسم دیتی ہیں کہ آپ
ابو بکر کی صاحبزادی کے معاملے میں عدل سے کام لیں، یعنی ظلم کے مقابلے والا عدل نہیں، بلکہ یہ مراد تھا کہ یا رسول اللہ آپ صحابہ کو یہ کہیں کہ جس بھی زوجہ کے پاس ہوں وہ تحفے دیا کریں، تو آپ اس معاملے میں ایک لائحہ اختیار فرمائیں۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی عرض کر دی۔ سرکار نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ کیوں نہیں؟ یعنی اب یہ دیکھیں، اور میں تمام دیکھنے والوں کو گزارش کرتا ہوں جملے پہ غور کریں، اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کیا آپ اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ تو بی بی فاطمہ نے کیا کہا؟ کیوں نہیں؟ اس کا مطلب سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، تو کیا آپ محبت نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو کیا وہ جھوٹ بولیں گی؟ یقینی سی بات ہے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سب میں آپس میں بہت پیار اور محبت تھی، بہت ہی عقیدت تھی، ایک دوسرے کا احترام تھا۔ تو سرکار نے خاص پوچھا کہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، آپ نہیں کرتی؟ تو کہا کہ جی بالکل کرتی ہیں۔ پھر وہ ازواج کی طرف لوٹ آئیں اور ان کو یہ بات کی خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ پھر ان کے پاس جائیں، تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوبارہ جانے سے انکار کر دیا۔ پھر ازواج نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا، یہ بھی زوجہ رسول ہیں اور سرکار کی پھوپھی زاد ہیں یہ۔ تو یہ آئیں اور انہوں نے آ کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات عرض کی کہ آپ کی ازواج آپ کو اللہ کی قسم دیتی ہیں کہ آپ حضرت ابو قحافہ کے بیٹے کی بیٹی یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی کے معاملے میں ہمارے ساتھ برابری والا معاملہ فرما دیں۔ یعنی سرکار تو نہیں کر رہے تھے نا، یہ تو صحابہ کر رہے تھے۔ مراد یہ ہے آپ صحابہ کو کہیں کہ وہ تمام ازواج کے لیے ایک جیسا ذہن رکھیں۔ پھر وہ عرض کرتی رہیں اور انہوں نے بار بار یہ باتیں کرتے رہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف دیکھنے لگے، گوئے کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ یعنی اب سرکار خاموش تھے، وہ بولی جا رہی تھی، تو سرکار نے ادھر دیکھا کہ بھئی اب آپ کیا کہتی ہیں۔ تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بولیں اور حضرت زینب کو جواب دینا شروع کیا، حتیٰ کہ ان کو لاجواب کر دیا۔ سیدہ عائشہ بتاتی ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی طرف دیکھ کے فرمایا، یعنی میری طرف دیکھ کے فرمایا کہ یہ ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ تو یہ دیکھیں، جو ہماری بہنیں خاص طور پہ سن رہی ہیں، میں بار بار یہ چیزیں عرض کرتا ہوں کہ جو صحابہ کرام تھے، ازواج مطہرات تھیں، یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ یہ جو ازواج مطہرات ہیں امہات المومنین ہیں، تمام مومنین کی مائیں ہیں، یہ صحابیات ہیں، اللہ کے انتہائی قریب مقرب بندے، اور جو صحابی ہے وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ اللہ نے اعلان فرما دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بھی ذرا توجہ رکھیے گا، قرآن میں یہ اللہ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ حالانکہ یہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور کلام اللہ کی صفت ذاتیہ ہے۔ جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اللہ کا ارادہ، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کا کلام یہ بھی قدیم ہے۔ اس کا مطلب ہے بھی صحابہ کرام پیدا بھی نہیں ہوئے، صحابہ کے مابین دیگر مسلمانوں کے مابین جو معاملات ہونے کچھ ہوئے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ازل سے اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کیا کیا معاملات ہونے والے ہیں، کیا کچھ ہوگا، اس کے باوجود ازل سے اعلان فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو وہ اللہ سے راضی۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تمام معاملات کو اللہ جانتا تھا، اس کے باوجود رب کریم نے ان معاملات سے گویا کہ درگزر فرمایا ہے اور تمام صحابہ سے اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے۔ تو جو واقعی جن کی صحابیت ثابت ہو اور پھر وہ حالت صحابیت میں ہی رخصت ہوں، اور صحابی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو حالت ایمان میں اپنی ظاہری آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور پھر ان کا حالت ایمان میں ہی انتقال ہو جائے، اسے صحابی کہتے ہیں، اور وہ جنتی ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے رضا کا اعلان ازل سے فرما دیا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان تمام نفوس قدسیہ سے پیار کریں، محبت کریں۔ صحابہ کرام کا ادب و احترام، اہل بیت اطہار ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور سب سے پیار محبت کا معاملہ، یہی تمام چیزیں معاملات ہوتے رہے۔ تو اس لیے اس حدیث کو خاص طور پر
ذہن میں رکھیں۔ اور اب جب اس قسم کے کوئی معاملات آپ دیکھتے ہیں، جیسے ازواج نے آ کے گزارش پیش کی، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آدمی کتنے ہی بلند مقام کیوں نہ ہو جائے، وہ ایک بشر ضرور ہے اور ان میں وہی بشری معاملات ہوتے ہیں، لیکن ان کا کمال یہ تھا کہ وہ ان بشری معاملات کو ماداللہ ثم ماداللہ اس طرح اپنے اوپر ان بشری تقاضوں کو غالب نہیں کر لیتے تھے کہ ناجائز کی طرف بڑھ جائیں۔ بس ہمارا قصور یہ ہے، ہمارے اندر نقص اور کمی یہ ہے کہ ہمارے ذات بشریہ اکثر ہم پر غالب آ جاتے ہیں اور ہمیں غلط چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں، غیبتوں، چغلیوں کی طرف، پھر انتقامی کارروائیوں کی طرف، کینہ کی طرف، بغض ہے، حسد ہے، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ غیرت اور حسد میں یہی فرق ہوتا ہے کہ غیرت میں بس انسان شیئرنگ کو ناپسند کرتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، اور غیر اختیاری طور پر ہوتا ہے، جبکہ حسد کے اندر قصداً ارادتاً آدمی کسی کے پاس نعمت دیکھ کر یہ چاہتا ہے کہ اس سے نعمت چھین کر مجھے مل جائے، یہ محروم ہو جائے، مجھے مل جائے۔ اور اگر کینہ اور بغض ہے تو اس میں فقط اتنا ہوتا ہے کہ نہ میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہ رہے، یہ کینہ اور بغض ہے، اور یہ حرام ہوتا ہے، اور یہ چیزیں ان کے اندر نہیں تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تقاضائے بشریت ان کے ساتھ بھی تھے، اور لیکن وہ اس پر غالب رہتے تھے، بشری تقاضے ان پر غالب نہیں آتے تھے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ انبیاء بھی تمام بشر ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام ہوں یا صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، ان کی بشریت ہماری بشریت کے مقابلے میں کہیں زیادہ کامل و اکمل تھی۔ یعنی وہ ہماری مثل بشر نہیں تھے کہ ہم نازک سے، کمزور سے، فوراً بہک جانے والے، شیطان کے اور نفس کے تحت آ جانے والے، ان کی بشریت بڑی پختہ اور کامل ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مزید مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، جس ہدیے کو واپس نہ کیا جائے اس کا باب۔ 2582 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت عزرہ بن ثابت انصاری نے یہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ثمامہ بن عبداللہ نے یہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے خوشبو لگائی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خوشبو کو مسترد نہیں کرتے تھے، اور حضرت انس نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو منع نہیں فرماتے تھے۔ تو خوشبو کو منع نہیں کرنا چاہیے، یہ خاص، اب اس کی کیا وجہ ہے؟ کئی وجوہات فقہا نے لکھی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس زمانے میں خوشبو اتنا کوئی مہنگی چیز نہیں تھی، اور سرکار لگاتے بھی تھے، خوشبو سرکار کو پسند تھی بہت زیادہ۔ تو اگر اس طرح کے جو تحفے منع کیے جائیں تو سامنے والے کی دل آزاری ہوتی ہے، اس لیے سرکار خوشبو کو کبھی منع نہیں کرتے تھے، قبول کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک دوسرے کو اگر ہم خوشبو دیں تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔